اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان۔ ہمارا موضوع تھا امام زمانہ کے سپاہی کی صفات، امام زمانہ کے سپاہی کی کوالٹیز۔ ہم کیسے پہچانیں کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ کون سی صفات ہے کہ جو امام زمانہ کے سپاہیوں میں ہونی چاہیے۔ ہم نے آخر میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، سورہ مائدہ آیت نمبر 54، کہ اس آیت میں 6 صفات موجود ہیں، جس میں سے 3 صفات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ جو امام زمانہ کا سپاہی ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور وہ اطاعت رسول بھی کرتے ہیں۔ یہاں سے آگے اب پروردگار عالم اس آیت میں کہتا ہے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ باقی آگے کی صفات کیا بیان ہوتی ہیں کہ یہ آپس میں مومنین کے درمیان رحم دل ہیں اور دشمنوں کے لیے یہ سخت ہیں۔ یہ 2 صفتیں مختلف صفتیں ہیں، یہ 2 صفتیں جو ہے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، آپس میں محبت سے پیش آتے ہیں، لیکن جب مد مقابل کے سامنے جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے سخت رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی محبت یا ان کی سختی، ان کی ذاتی محبت، یہ سختی اپنے مفاد کے لیے نہیں ہوتی ہے بلکہ خدا کے لیے ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو مومنین ہیں وہ خدا سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے ان کی محبت ہے، یہ بھی لوگ ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور جو دشمنان خدا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتے ہیں اور خدا کے بندوں سے دشمنی کرتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ ان سے دشمنی کرتے ہیں اور ان کے لیے سخت ہے۔ لہٰذا محبت اور دشمنی کا معیار خداوند عالم کی ذات ہے۔ لہٰذا جو خدا والے ہیں، جو مومنین ہیں، ان سے یہ محبت کرتے ہیں، اور جو خدا کو چھوڑ کے دوسروں کے جو ہے نقش قدم پر چلتے ہیں اور طاغوت کی، شیطان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ سخت ہے۔ لہٰذا ایک انسان ایسا بھی نہ ہو کہ اگر محبت دکھاتا ہے تو ہر جگہ محبت ہی دکھائے، اور اگر سختی سے پیش آتا ہے تو ہر جگہ سختی سے ہی پیش آئے۔ انسان کو مختلف محاذ سے گزرنا پڑتا ہے، کہیں کسی کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہوتا ہے، کہیں کس کے ساتھ سختی سے پیش آنا ہوتا ہے، اور دونوں مواقع کا انسان کو پتہ ہو کہ اسے کہاں کس انداز سے پیش آنا ہے۔ یہ ایک سپاہی کی علامت ہے۔ اس کے آگے کہتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ، ہمیشہ جہاد کے لیے آمادہ رہتے ہیں، جہاد کرتے ہیں راہ خدا میں۔ مجاہدین راہ خدا ہے امام زمانہ کے سپاہی۔ اور ہمیں معلوم ہے عزیزان محترم کہ جہاد فقط تلوار لے کے میدان میں آ جانے کا نام جہاد نہیں ہوتا، بلکہ جہاد کی قسمیں ہوتی ہیں۔ جہاد کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ جہاد بالسیف، تلوار سے لڑنا، جہاد بالسیف ایک قسم ہے، جہاد باللسان، جہاد باللسان یعنی زبان کے ذریعے سے جہاد کرنا، جہاد بالقلم یعنی قلم کے ذریعے سے جہاد کرنا، اور چوتھا جہاد جسے افضل جہاد کہا گیا ہے وہ ہے جہاد بالنفس، اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ یعنی جو امام زمانہ کا سپاہی ہے وہ ہر وقت جہاد کر رہا ہے، چاہے قلم کے ذریعے سے کر رہا ہو، چاہے زبان کے ذریعے سے کر رہا ہو، چاہے اپنے نفس کے ذریعے سے کر رہا ہو۔ کہ جو اپنے نفس سے جہاد نہ کر پائے اور جو اپنے نفس کو مغلوب نہ کر پائے، وہ امام زمانہ کا سپاہی نہیں بن سکتا۔ انسان ہر وقت اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہے، لیکن یہ سپاہی وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو ہرا دیتا ہے اور اپنے نفس پر غلبہ حاصل کرتا ہے، اور اس پر خدا کی حاکمیت کو اور خدا کے احکام کو جو ہے اس پر نازل کر دیتا ہے، اس پر لاگو کر دیتا ہے۔ یہ اصل میں حقیقی طور پر امام زمانہ کا سپاہی ہے۔ لیکن جس کے وجود میں خدا کے احکام لاگو نہیں ہوتے، پھر اس کے وجود میں اپنے نفس کی خواہشات لاگو ہوتی ہیں، اور یہ خواہشات جو ہے اتنی بے انتہا ہو جاتی ہیں کہ ایک وقت انسان کا ایسا آتا ہے کہ پھر یہ
خواہشات خدا کے احکام سے بھی زیادہ وسیع اس انسان کو نظر آتی ہیں۔ لہٰذا اگر اس نفس پر قابو نہ پایا گیا تو یہ نفس انسان کو ایک ایسے جو ہے آزاد میدان میں پہنچا دے گا، پھر اس کی کوئی انتہا، اس کے سفر کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ لہٰذا کہا گیا ہے کہ مجاہد جو اللہ کی راہ کا مجاہد ہے وہ فقط میدان جنگ میں مجاہد نہیں ہے، بلکہ اپنے اس نفس کے ساتھ بھی مجاہد ہے، اپنے اس نفس کے ساتھ بھی اس کی درگیری، اس کا مقابلہ ہے، اور اسے اپنے نفس پر بھی فتح حاصل کرنی ہے۔ جو اپنے نفس پر فتح نہ حاصل کر پائے وہ امام زمانہ کے ساتھ بھی اس کا شامل ہونا امام زمانہ کے ساتھ بھی مشکل ہے، بعید ہے۔ اور آخری صفت جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ دشمن کے جو ہے ڈرانے سے ڈرتے نہیں ہیں، دشمن کے حملوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے، ان کے اندر خوف خدا ہے۔ لہذا جب یہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر یہ دشمنوں سے نہیں ڈرتے، نہ دشمن کی تعداد سے ڈرتے ہیں، نہ دشمن کے حملے سے ڈرتے ہیں، بلکہ یہ فقط اور فقط اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں۔ لہذا پھر ایسا کوئی سپاہی امام کے لشکر میں نہیں ہوگا کہ اگر امام نکلے محاذ پر تو کوئی سپاہی امام کا ڈر کے یا خوف کھا کے امام کو چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگے۔ لہذا ہم امام کے لشکر میں یہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ پھر کوئی امام کے لشکر سے بھاگتا ہوا نظر آئے۔ امام کے سپاہی ایسے سپاہی ہوں گے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح میدان میں ڈٹے ہوں گے اور دشمنوں کے حملے سے ذرہ برابر بھی ڈرنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیات میں امام زمانہ کے سپاہیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ ہمارے پاس روایتیں بھی موجود ہیں جو مختلف زاویوں سے ان کی صفات بیان کرتی ہیں۔ مختصر طور پر ان روایتوں کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس موضوع کو ہم تمام کرتے ہیں۔ پہلی روایت حضرت زین العابدین علیہ السلام سے ہے، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پھر ایک امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، اور پھر امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام مفصل بیان فرماتے ہیں کہ جب چاہنے والے نے آ کے پوچھا قال علی ابن الحسین، تو امام زین العابدین نے فرمایا یا ابا خالد، اے ابا خالد، یعنی سوال کرنے والا جو صحابی ابا خالد ہے، یا ابا خالد ان اہل زمان غیبتہ القائلین بامامۃ المنتظرین بظہورہ، اے ابا خالد، وہ جو غیبت کے زمانے میں چاہنے والے ہمارے ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ امامت امام زمانہ کے قائل ہیں، القائلین بامامتہ، وہ ان کی امامت کے قائل ہوں گے، فقط زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی قائل ہوں گے۔ ہم فقط زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے امام زندہ ہیں، اگر ہم دل سے سمجھ لیں کہ ہم بے بارث نہیں ہیں بلکہ ہمارا کوئی امام ہے تو ہمارے اعمال بھی اسی اعتبار سے بدلتے چلے جائیں گے۔ المنتظرین لظہورہ، دوسری صفت کہ ان کے ظہور کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اور ہم نے بتایا تھا کہ انتظار حقیقی کیا ہوتا ہے۔ افضل من اہل کل زمان، یہ لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں، یعنی امام زمانہ کی جو ہے امامت میں غیبت میں زندگی گزارنے والے لوگ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہے۔ ان اللہ تبارک و تعالی آتاہم من العقول والافہام والمعرفہ، اللہ نے انہیں عقل عطا کی ہے، اللہ نے انہیں فہم عطا کیا ہے، اللہ نے انہیں معرفت عطا کی ہے۔ یعنی امام زمانہ کے سپاہی اہل عقل ہیں، اہل فہم ہیں، اہل معرفت ہیں۔ اللہ نے انسان کو جو تحفہ دیا ہے سب سے بڑا اور سب سے عظیم تحفہ وہ عقل کا تحفہ ہے، وہ معرفت کا تحفہ ہے، وہ فہم کا تحفہ ہے۔ لہٰذا یہ اس عقل کی نعمت کو استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں، اس فہم کو استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اہل عقل ہیں، اہل فہم ہیں، اہل معرفت ہیں امام زمانہ کے سپاہی۔ اور مفصل یہ روایت بھی موجود ہے کہ جس میں آگے بھی امام زمانہ کے سپاہیوں کی صفتیں بیان ہوئی ہیں۔ دوسری روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، رسول خدا سے ہے۔ رسول خدا نے فرمایا یخرج الناس من المشرق، یعنی لوگ جو ہے مشرق زمین سے جو ہے قیام کریں گے۔ مشرق زمین یعنی اگر اس زمین کو اگر دو حصوں میں بانٹا جائے تو زمین دو حصوں میں ہے، ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے، اور ہمارا خطہ ہے، چاہے بر صغیر ہو، ایران، عراق ہو، یہ ممالک جو ہے مشرقی ممالک ہیں، اور اس طرف کے ممالک یورپ ہو گیا، امریکہ ہوا، یہ ممالک مغربی ممالک ہیں۔ تو
تو لہٰذا کہا گیا ہے کہ امام زمانہ کے سپاہی اہل مشرق سے ہوں گے، یعنی اسی طرف سے ہوں گے، زیادہ تر امام زمانہ کے سپاہی مشرق سے ہوں گے۔ پھر ایک امیر المومنین علیہ السلام کی روایت ہے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اصحاب المہدی شباب لا کہن فیہم الا مثل کحل العین والملح فی الزاد۔ امام زمانہ کے سپاہی سارے جوان ہیں، ان میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا مگر فقط اتنے کہ جتنا کھانے میں نمک ہوتا ہے، اتنے کم امام کے سپاہیوں میں بوڑھے ہوں گے، یعنی اکثر امام کے سپاہی جوان ہوں گے۔ لہٰذا اس جوانی کا استفادہ انسان کو بھرپور دین کی خدمت کے لیے کرنا چاہیے۔ اس جوانی میں ہی انسان سب سے زیادہ دین سے دور نظر آتے ہیں آج کل، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ یہی جوان، کچھ جوان ایسے بھی ہیں اس زمانے میں کہ جو امام زمانہ کے سپاہی بننے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سنوار رہے ہیں۔ لہٰذا جوانی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ جسے دین کی خدمت میں اور امام وقت کی خدمت میں اگر انسان لگا دے تو یقیناً یہ جوانی امام تک پہنچے گی، اور امام کا جب ظہور ہوگا تو انسان جوان امام کے لشکر میں شامل ہوگا۔ البتہ اس کی اور بھی توضیحات پیش کی جا سکتی ہیں روایت کی، کہ ہو سکتا ہے یہاں جوان سے مراد وہ لوگ ہوں کہ جو مثلاً اس دنیا سے گزر گئے امام کا انتظار کرتے ہوئے، لیکن ان کا ایمان اتنا تازہ تھا اور ان کا ایمان اتنا پختہ اور مضبوط تھا کہ جب اٹھیں گے تو وہ جوانوں کی طرح اٹھائے جائیں گے۔ یا پھر اس کی ایک اور طریقے سے تعویل کی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگرچہ بوڑھے تھے لیکن کربلا کے میدان میں ایسے لڑ رہے تھے جیسے جوان لڑ رہے ہوں، اسی طریقے سے اگر بوڑھے بھی ہوں گے امام زمانہ کے لشکر میں تو ان کی ہمت اور ان کا حوصلہ اتنا ہوگا کہ وہ بوڑھے جوانوں پر غالب ہوں گے۔ لہذا اس طریقے سے بھی توضیح کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک روایت رسول خدا کی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ فرمایا کہ اصحاب کہف بھی امام زمانہ کے سپاہیوں میں ہوں گے۔ وقد ذکر بعض اہل الکہف کلہم اعجام ولا یکلمون الا عربیہ وانہم یکونون وزراء المہدی۔ امام زمانہ کے فقط سپاہی نہیں ہوں گے بلکہ اصحاب کہف امام زمانہ کے وزیر بھی ہوں گے، امام زمانہ کے وزیر بنیں گے اصحاب کہف۔ اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی مضبوط ہوں گے امام زمانہ کے سپاہی۔ کہیں ایسا کوئی نہ سمجھے کہ ہم فقط یہ بتا رہے ہیں کہ امام زمانہ کا سپاہی نماز شب پڑھنے والا ہوگا، بہت دعائیں مانگنے والا ہوگا اور اپنی معنویت پہ بہت زیادہ حاوی ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان معنویت کے ساتھ ساتھ اپنے جسم پر بھی کام کرے، اپنی جسمانی طاقت پر بھی کام کرے۔ اسی لیے کہا کہ قوی ہوں گے امام زمانہ کے سپاہی، طاقتور ہوں گے، اور اتنے طاقتور ہوں گے کہ ایک سپاہی امام زمانہ کا 40 لوگوں پر بھاری ہوگا۔ ایک سپاہی میں 40 لوگوں جتنی طاقت ہوگی امام زمانہ کے سپاہی میں۔ اس کا مطلب یہ طاقت جسمانی طاقت یہاں مراد ہے، یعنی امام زمانہ کے سپاہی اگر معنوی اور روحانی طور پر مضبوط ہوں گے تو ایسا نہیں کہ جسمانی طور پر کمزور نظر آئے، نہیں، جسمانی طور پر بھی مضبوط نظر آئیں گے۔ اور پھر آخر میں مفصل سے امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ کی قوم سے بھی 15 لوگ امام زمانہ کے سپاہیوں میں ہوں گے۔ اور آخر میں امام صادق کی پھر دوسری روایت کہ امام زمانہ کے سپاہیوں کے پیشانی پر سجدوں کے نشان ہوں گے، اور دن میں وہ شیروں کی طرح نظر آئیں گے، اور رات میں وہ لوگ مجاہدین خدا، رات میں جب ان کو دیکھو گے تو وہ لوگ تمہیں متقی اور شب زندہ دار نظر آئیں گے، رات کو جاگ کر عبادت کرنے والے نظر آئیں گے۔ کل ملا کر ان صفات کو آپ جمع کیجئے۔ ہم نے بہت مختصر آپ کی خدمت میں بیان کیا، قرآن کی آیت میں ہو چاہے روایات میں ہو، لیکن مختلف زاویوں سے یہ صفات بیان کیے گئے ہیں۔ کہیں جسمانی طاقت کی بات کی گئی، کہیں روحانی طاقت کی بات کی گئی، کہیں انسان کے سجدے کے نشان کی بات کی گئی، اور کہیں انسان کے جہاد کی بات کی گئی اور مجاہد ہونے کی بات کی گئی، کہیں محبت خدا کی بات کی گئی
اور کہیں کسی دوسرے زاویے سے کوئی صفت بیان کی گئی، لیکن یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ صفات کیسے پیدا ہوں، اب یہ خود انسان کی ذمہ داری ہے۔ اس کو اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا ہے تاکہ وہ امام کا ظہور ہو تو امام کے سپاہیوں میں شامل ہو سکے، اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو، کسی صفات کے اعتبار سے کوئی کمی نہ ہو، وہ مکمل ہو، پختہ ہو، کامل ہو، تاکہ جب امام آئے تو خود اس کے لیے امام جو ہے اس کے استقبال میں آئے۔ یہ ہم نے اس موضوع پر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کی، لہٰذا امام آئیں گے اور امام کے ظہور کی بھی کچھ نشانیاں ہیں، ہر چیز کی کچھ نشانی ہوتی ہے، لہٰذا امام کے ظہور کی بھی نشانیاں ہیں، علامت ہے، علامات ظہور کے نام سے ہم ان کو پہچانتے، اور ایک مفصل موضوع ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی علامتیں کیا ہیں، اور روایتوں میں کیا علامت بیان ہوئی ہے امام زمانہ کے ظہور کی، اور اب کتنی علامتیں پوری ہو چکی ہیں۔ لہٰذا اس موضوع پر انشاءاللہ کل آپ کی خدمت پہ درس پیش کیا جائے گا کہ کون سی علامت امام زمانہ کے ظہور کی حتمی ہے، یعنی وہ علامت اگر آ جائے تو فوراً امام بھی جلدی ظہور کریں گے، اور کون سی علامت امام زمانہ کے ظہور کی غیر حتمی ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔